الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله العظيم. معزز سامعین و ناظرین، رمضان المبارک میں اور دیگر ایام میں، دیگر مہینوں میں مرد اور خواتین بہت کثرت سے الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور خاص طور سے اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک میں کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت کی تو جاتی ہے، لیکن اس کے متعلق بہت ساری غلط فہمیاں مسلم سماج اور مسلم معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کو بخشنے کا جو تصور ہمارے ذہنوں میں ہے اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جن کے ایصال ثواب کے لیے قرآن مجید کو پڑھا جاتا ہے، اس کو بخشنے کا جو ہمارے علاقے میں یا مسلم سماج میں ماحول بنا ہوا ہے، یعنی اجتماعی طور پر بخشنا یا محلے کے امام کے پاس چٹھی پر لکھ کر کے بھیجنا کہ ہم نے اتنے قرآن پڑھے ہیں اور ان کے نام سے پڑھے ہیں، آپ بخش دو. اس طرح سے ہمارے پاس جو ہے چٹھیاں آتی ہے اور ہمارے پاس اس طرح سے لوگوں کے مسائل آتے ہیں. تو کیا یہ طریقہ قرآن کو بخشنے کا صحیح اور درست ہے؟ اس کی طرف توجہ دلانا میں چاہتا ہوں. ایک بات یہ یاد رکھیے کہ سب سے بنیادی چیز تو یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو ایصال ثواب کرنے کی نیت سے قرآن مجید کھول کر کے پڑھنا شروع کرتے ہیں، جیسے جیسے ہم پڑھتے ہیں ویسے ویسے اس مرحوم کے نام پر اس کے اکاؤنٹ میں ثواب پہنچتا رہتا ہے. یعنی کہ آپ پورا قرآن پڑھیں گے اور مکمل قرآن کے پڑھنے کے بعد ہی جب آپ ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگیں گے اور یہ کہیں گے کہ میں نے یہ جو پورا قرآن پڑھا ہے فلاں مرحوم کے نام سے میں ایصال ثواب کرتا ہوں یا کرتی ہوں، تبھی جا کر کے اس کو پہنچے گا. ایسا نہیں ہے. جس وقت میں آپ قرآن مجید لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کے ذہن میں ہے کہ میں اپنے خاندان کے فلاں مرحوم کے لیے یا فلاں کے لیے ایصال ثواب کی نیت سے میں یہ قرآن پڑھنے جا رہا ہوں، تو اسی وقت سے اس کو ثواب پہنچنا جاری ہو جاتا ہے، شروع ہو جاتا ہے. مستقل بخشنے کی کوئی مجلس منعقد کرنا یا بخشنے کے لیے امام محترم کے پاس چٹھی بھیجنا یا بخشنے کے لیے کسی کو بلانا اور اس سے کہنا کہ دعا کر کے ہمارے فلاں مرحوم کے نام سے یہ قرآن ہمارا پڑھا ہوا بخش دیجئے، یہ سب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ ہر مرحوم کے نام سے الگ الگ ایصال ثواب جو کیا جاتا ہے، یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر مرحوم کے نام سے الگ الگ اگر ہمارے پاس سہولت ہے پڑھنا چاہیے، لیکن ایک مرتبہ کا پڑھا گیا قرآن پوری امت مسلمہ کے مرحومین کے لیے بھی بخشا جا سکتا ہے. پورے انبیاء اکرام کے، صحابہ اکرام کے، اولیاء اعظام کے اور محدثین، مفسرین اور فقہاء اعظام کے نام سے بخشا جا سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص کے نام سے ایک ہی قرآن پڑھا جائے اور دوسرے کے نام سے نہیں بخش سکتے، ایسا نہیں ہے. ہاں، یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر ہمارے پاس اتنا وقت ہے اور ماشاءاللہ ہم اتنی کثرت سے تلاوت کرتے ہیں تو ہر ایک کے نام سے الگ الگ ہم تلاوت کر سکتے ہیں، لیکن اس میں یہ بھی گنجائش ہے کہ ایک پڑھے ہوئے قرآن میں پورے مرحومین کی بھی نیت کی جا سکتی ہے. لہٰذا اس وقت میں مسلم سماج میں یہ جو غلط فہمی بہت زیادہ عام ہو رہی ہے کہ ہم جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں وہ تلاوت اب جو ہے
طاق راتیں چل رہی ہیں. اب یہ طاق راتوں میں عموماً شب قدر میں امام صاحب کے پاس چٹھی آ جاتی ہے یا اور کسی جو تو موقع پر جاتی ہے کہ ہماری طرف سے اتنے قرآن بخش دو، اتنے قرآن بخش دو. بخشوانے کے لیے امام محترم کا انتخاب کوئی ضروری نہیں ہے. خود قاری یعنی جو تلاوت کرنے والا ہے یا تلاوت کرنے والی ہے وہ خود اپنی نیت کر لے اور اس کی نیت سے وہ قرآن نیت کیے ہوئے مرحومین کے اکاؤنٹ میں ان کا اجر و ثواب پہنچ جاتا ہے. لہٰذا اس غلط فہمی کو دور کیا جائے کہ قرآن مجید کو جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے ایصال ثواب کے لیے مستقل کوئی نظام منعقد کیا جائے، ایسا ہرگز نہیں ہے. نیت کے ساتھ ہی اس کا کنیکشن جڑا ہوا ہے. ہماری نیتوں ہی سے مرحومین کو ایصال ثواب پہنچتا رہتا ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ہماری اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کثرت سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرماوے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے تمام کے تمام مرحومین امت مسلمہ کے انبیاء، اولیاء، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مفسرین اور فقہاء اعظام، ان تمام کے لیے بھی ایصال ثواب کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرماوے. قرآن مجید کا خاص شغف ہم سب کو عطا فرماوے اور قرآن کے علوم کو ہمارے سینوں پر منکشف فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.